بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدیل فانی اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل انفو اینڈ ایکسپوزنگ۔ میرا چینل یوٹیوب پر نیا ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ دجالی فتنہ کے نمایاں خدوخال۔ مشہور حدیث جو ابو داؤد، مسلم، ترمذی، نسائی، احمد وغیرہ سے محدثین کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، جس میں بیان کیا گیا کہ دجال کے فتنے سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا خاتمہ کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ بعض روایتوں میں ابتدا یا خاتمہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ مطلقاً سورہ کہف کی 10 آیتوں کی تلاوت اس کے تلاوت کرنے والوں کو دجال کے فتنہ میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء، ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابیوں سے الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ مندرجہ بالا کتابوں میں حدیث مروی ہے۔ المسیح الدجال کی شخصیت اور حقیقت سے بحث نہیں، یہ ایک مستقل جداگانہ مسئلہ ہے۔ یہاں مقصود صرف وہ فتنہ ہے جسے مسیح الدجال کی طرف پیغمبرانہ پیشگوئیوں میں منسوب کیا گیا ہے۔ دجال کے متعلق آپ نے کچھ سن رکھا ہوگا یا کتابوں میں جن چیزوں کا انتساب اس کی طرف کیا گیا، سب کو پیش نظر رکھنے کے بعد کلی تعبیر ان کی یہی ہو سکتی ہے کہ بعد قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار اس کو بخشا جائے گا۔ مثلا مسافت یعنی مکانی فاصلہ کو 0 کے درجہ تک گویا اس کے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس تیز رفتاری کا تذکرہ کرتے ہوئے جو فرمایا گیا ہے کہ جیسے بارش کو تیز آندھی اڑا لے جائے گی، کچھ یہی صورت اس کی رفتار کی ہوگی۔ صحیح مسلم کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرہ زمین کے ملکوں اور شہروں کو نہیں بلکہ ایشیا، افریقہ، یورپ، امریکہ وغیرہ کے ایک ایک گاؤں تک رسائی اس کی 40 دن میں ہو جائے گی۔ تو اس ابن سمان والی روایتوں کے الفاظ سے یہی سمجھ میں آتا ہے، اور یہ حال تو اس کی تیز رفتاری کا ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف کنز الایمان میں جو خطبہ منسوب کیا گیا ہے، اس میں آئندہ پیش آنے والے حوادث کے سلسلہ میں دجال کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا کہ پکارے گا دجال ایک ایسی آواز سے جسے خافقین یعنی مشرق و مغرب کے درمیان رہنے والے سنیں گے، جس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف رفتار بلکہ آواز کے سلسلہ میں بھی فاصلہ کا مسئلہ دجال کے زمانہ میں غیر اہم ہو کر رہ جائے گا۔ اس کتاب میں مستدرک حاکم کے حوالہ سے عبداللہ بن عمر کی ایک روایت دجال ہی کے متعلق جو پائی جاتی ہے، اس میں بھی ہے کہ دجال کی آواز کو مشرق و مغرب کے باشندے سنیں گے۔ اسی طرح روایتوں میں بیان کیا گیا کہ علاج و معالجہ کے طریقے ترقی کر کے اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ مادرزاد اندھے کوڑی تک کو چنگا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ زمین پر بہنے والے دریاؤں اور نہروں پر بھی اس کو قابو عطا کیا جائے گا، جس سے معلوم ہوا کہ سیرابی کے ذرائع میں غیر معمولی ترقیاں رونما ہوں گی۔ اس کے ساتھ سمارہ کا اضافہ بھی، یعنی زمین کی پیداوار پر بھی اس کو قابو بخشا جائے گا۔ سیرابی کے ذرائع پر قابو یافتہ ہونے کا لازمی نتیجہ ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مون سون برساتی ہواؤں سے بھی کام لینے کی تدبیر اس پر منکشف ہو جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بادل کو حکم دے گا تو برسنے لگیں گے، اور زمین کو حکم دے گا تو اگانے لگے گی۔ اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نباتاتی پیداوار کے سواز زمین کے پیٹ کے معدنی ذخیروں کو بھی برآمد کرنے میں غیر معمولی کرشموں کا دجال اظہار کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اجاڑ زمینوں سے پر سے گزرے گا تو کہے گا نکال اپنے ذخیروں کو، پس یہ ذخیرے اس کے پیچھے ہو لیں گے۔ اور انہی روایتوں میں دجال کی طرف یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ جو الفاظ منسوب کیے گئے ہیں ان سے تو ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی بھی قدرت اس میں پیدا ہو جائے گی۔ یہ بھی ہے کہ مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا بھی۔ سیاہ میں ہے کہ زندہ آدمی کو چیر کر رکھ دے گا، پھر دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر اس کو زندہ کر دے گا۔ کچھ اس نقطہ پر خط نہیں ہوتی بات نظر تو یوں آتا ہے، بلکہ روایتوں میں اس کے حصے پر غور کیجیے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال لوگوں کو ایک کرشمہ بھی دکھائے گا۔ بعد خبیث روحیں یعنی شیاطین لوگوں کے سامنے نمودار ہو کر کہیں گے کہ ہمارا یہ نام ہے اور تمہارے ہم مرے ہوئے باپ یا مری ہوئی ماں یا دوست عزیز ہیں۔ الفاظ روایت کے یہ ہیں: اٹھائے جائیں گے دجال کے ساتھ بعض شیاطین ان لوگوں کی شکلوں میں جو مر چکے ہیں، باپ، ماں، بھائی اور جانے پہچانے لوگ۔ پھر کوئی اپنے باپ یا بھائی کے پاس جائے گا، تب وہی پوچھے گا کہ میں فلاں آدمی کیا نہیں ہوں
کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ بعض روایتوں کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ دجال کے ساتھ کچھ شیاطین ہوں گے جو مردوں کی سی شکل بنا کر زندوں سے کہیں گے کہ مجھے تم پہچانتے ہو؟ میں تمہارا بھائی یا تمہارا باپ یا تمہارا فلاں رشتہ دار ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم مر چکے ہیں؟ الغرض اس کا بھی سراغ ملتا ہے کہ مردوں کے ساتھ زندوں کے تعلق پیدا کرنے کا دعویٰ بھی اسی طریقہ سے کیا جائے گا جیسے سنا جاتا ہے کہ یورپ و امریکہ میں آج کل مردوں کا حاضر کرانے اور ان سے مکالمہ کے مواقع ان مردوں کے زندہ عزیزوں کے لیے اسپریچولزم والوں کی طرف سے مہیا کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے مسند احمد میں دجال ہی کے متعلق ایک طویل حدیث پائی جاتی ہے، جس کا ایک جزو یہ بھی ہے کہ دجال کسی دیہاتی سے کہے گا کہ تمہارے ماں باپ کو زندہ کر کے میں کھڑا کر دوں تو تم مجھے اپنا رب مانو گے؟ دیہاتی کہے گا کہ اچھا ایسا کر کے دکھاؤ۔ تب دو خبیث روحیں اس دیہاتی کے سامنے اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے نمایاں ہوں گی اور دیہاتی سے کہیں گی کہ اے میرے بیٹے، تم دجال کا ساتھ دو اور اس کی پیروی کرو، یہی تمہارا رب ہے۔ بہرحال قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار جو دجال کو عطا کیا جائے گا وہ یہی یا اس قسم کی دوسری باتیں بھی ہیں جن کی تفصیل دجال کی متعلقہ حدیثوں میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے دجال کو دجال بنانے والا اور اس کا وہ طرز عمل ہوگا جو اپنے اس غیر معمولی اقتدار کے استعمال میں وہ اختیار کرے گا۔ دجال کے فتنہ سے وہی بچ پائے گا جو اسلام کا سچا پیروکار ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب ہوگا، ان کو ماننے والا ہوگا۔ یہ کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں